بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان میں بھی یا کسی بھی چیز میں جو کمال رکھا ہے وہ کمال مطلقاً نہیں ہے بلکہ مقید ہے۔ ان تمام چیزوں میں اگر ایک انسان کو لے لیں کہ اس میں اللہ نے کمال رکھا ہے تو یہ کمال کسی قید کے مقابلے میں ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کے باقی ہر ایک چیز کا عروج، اس کا حسن، اس کا کمال، یہ سب کے سب عیب کے ساتھ بندھے ہوئے۔ کسی چیز کے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا کمال اصل ہے۔ ہر خوبصورتی کے مقابلے میں کوئی بدصورتی ہے جسے دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ یہ بدصورت ہے اور یہ اس کے مقابلے میں حسین ہے۔ کوئی بہت پڑھا لکھا ہے تو جاہل کے تقابل میں کہا جائے گا کہ یہ عالم دین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جاہل بھی پایا جاتا ہے جس کے مقابلے میں یہ عالم دین۔ کوئی چیز بہت صاف ستھری ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی چیز گندی ہے جس کو دیکھ کر اس کی صفائی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا کمال ضد کے ساتھ منسلک نہ ہو۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جس کا کمال ذاتی، وہ اگر خوبصورت ہے اور یقیناً ہے تو اس کی خوبصورتی کے مقابلے میں کوئی خدا ایسا ہو جو بدصورت ہو، یہ نہیں۔ اس کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ کسی ضد کے مقابلے میں نہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ آدمی اس پہاڑ سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ خاتون اس سمندر سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جنس میں تقابل ہوتا ہے۔ کوئی کہے گا تو یہ کہے گا کہ ستلج کے مقابلے میں راوی میں پانی زیادہ ہے۔ یہ تو نہیں کہے گا کہ ستلج کے مقابلے میں لاہور کی آبادی زیادہ ہے۔ جملہ ہی بیکار ہے۔ جملہ تو یہ بنے گا کہ چناب میں راوی کے مقابلے میں پانی زیادہ ہے۔ اس لیے کوئی خدا مردہ ہے ہی نہیں جس کے مقابلے میں یہ کہا جائے کہ یہ خدا زندہ ہے۔ والعیاذ باللہ
کوئی خدا ایسا ہے ہی نہیں جس نے قائم نہیں رہنا اور اس کے مقابلے میں کہا جائے کہ اللہ قیوم ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات۔ تو جتنے بھی کمالات حق تعالی شانہ کے ہیں وہ حقیقی ہیں۔ وہ سخی ہے تو اس جیسا کوئی سخی ہے بھی نہیں، اور اس کے علاوہ جب اللہ ہے ہی کوئی دوسرا نہیں ہے تو تقابل کس سے کرنا ہے؟ اس لیے اللہ نے ایک آیت میں بات پوری کر دی جس میں معانی کا سمندر پنہا ہے، اور اس نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ جسے ہم شے کہتے ہیں، چیز، تھنگ، اس کا آخری سرا جا کر کہاں ملتا ہے؟ یا تو وہ کوئی ٹھوس چیز ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، لکڑی ہے، بیسیوں مثالیں، یا کوئی مائع ہے، پانی ہے، شربت ہے، جتنی پینے کی چیزیں ہیں، آتش فشاں پہاڑ پھٹتا ہے اس کا لاوا ہے، اور یا پھر وہ گیس ہے، آکسیجن، نائٹروجن، فلاں اور فلاں، اور اب ایک نئی چیز آ گئی ہے، توانائی، انرجی، اور کل کو پانچویں بھی کوئی چیز دریافت ہو جائے تو اللہ کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کائنات میں۔ تم اپنی فکر اور پرواز کو کتنا بھی بلند کر لو، پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ گیسز کیا ہوتی ہیں، کیا ان کے نام رکھنے ہیں، پھر سائنٹسٹ نے محنت کی، پھر اس نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے، پھر اس نے کہا کہ آکسیجن ایسے ہوتی ہے، اور اس میں مالیکیول زیادہ ہو جائیں تو اوزون بن جاتی ہے، یہ چیزیں پھر انہوں نے نام تجویز کیے۔ اور پرانے زمانے میں عناصر اربع کہا کرتے تھے کہ 4 عنصر ہیں اس پوری کائنات میں پائے جاتے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ کہتے تھے کائنات ان 4 چیزوں سے باہر نہیں۔ اب آگ، اس میں بھی قسمیں، پانی، ہوا، مٹی، ہر ایک کی قسمیں، اور ہر قسم کی تفریق کہ اس کے کیا خواص، یہ سب کیمسٹری والوں کا سبجیکٹ ہے۔ اللہ نے کہا کہ کچھ کر لو، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اس کے مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے اس میں جو کمال پایا جاتا ہے وہ کسی عیب کے مقابلے میں نہیں ہے۔ آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ جہان کھلتا ہے کہ تمام کمالات کا منبع حقیقت میں وہ بس ایک ہی ذات ہے۔ کوئی فیاض ہے تو اسی کے دینے سے ہے، کوئی خرچ کرتا ہے تو اسی نے دیا ہے، خرچ کرتا ہے، کوئی علم ہے تو اسی نے عنایت فرمایا ہے کہ کوئی بولتا ہے، اور جتنی بھی تعریف کے قابل چیزیں ہیں سب کا منتہا اللہ کی ذات۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ انسان صرف کمال کی مٹی سے نہیں بنایا گیا، انسان کو اللہ نے بنایا ہے کمال سے بھی اور ضعف سے بھی۔ اس لیے اس کے پیچھے پڑنا کہ کسی میں صرف کمال ہی کمال ہو، یہ نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسا دیوانہ ملے
تو اسے سمجھانا چاہیے کہ اگر صرف کمال ہی کی جستجو ہے تو استغفار کا پورا باب ختم ہو جائے گا، معذوری کے سارے احکامات ختم ہو جائیں گے۔ کمال جوانی ہے، طاقت ہے، تو ضعف بھی ہے۔ ایک دن ایسا ہے کہ وہ دو دو سیڑھیاں ایک ایک قدم رکھ کے چڑھ جاتا ہے، اور ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک سیڑھی پہ 2 قدم رکھنے پڑتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ نے دونوں چیزوں کو ملا کر پیدا فرمایا ہے، کمال کے ساتھ بھی اور عاجزی کے ساتھ بھی، ضعف کے ساتھ بھی۔ اس لیے انسان میں دونوں حالتیں ہیں، کمال بھی ہے اور ضعف بھی ہے، قوت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ تو قوت قابل تعریف اور کمزوری قابل مذمت، اور بہت جگہ ایسے ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز قابل مذمت اور قابل تعریف یہ وقت اور کام کی نسبت سے بدلتی رہتی۔ ایک آدمی کا چیخنا کبھی کمال ہوتا ہے، اور کبھی یہی کمزوری، اس کی انسانی کمزوری بہت بڑی بن جاتی ہے کہ اس کے چیخنے کو، اونچا بولنے کو خدا کہتا ہے کہ گدھے کی آواز بدتر ہے، تم کہاں تک مقابلہ کسی کا کرو۔ اس لیے جن لوگوں کو اپنی داخل کی حالت میں، اندرونی حالت میں اور ذہنی حالت میں، ان دونوں حالتوں میں اس کی کمزوری اور اس کی طاقت اللہ کے قریب نہیں کرتی، اس شخص کی سمجھ میں فرق ہے۔ جس شخص کا گناہ اسے اللہ یاد نہیں دلاتا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کے انسان بننے میں فرق ہے۔ انسان اس وقت کامل بنتا ہے جب اس کی نیکی بھی اللہ کو یاد دلاتی ہے، اس کا گناہ بھی اسے اللہ کو یاد دلاتا ہے۔ نیکی اور گناہ دونوں کے ساتھ جب خدا یاد رہتا ہے تو بس یہ ٹھیک ہے، یہ آدمی صحیح ہے۔ یہ ڈھونڈنا کہ اس سے گناہ ہی نہ ہو اور اس میں کمزوری نہ ہو، یہ تو پھر انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے اور کا نہیں۔ عین حالت گناہ میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان ہے، ٹھیک، صحیح ہے۔ گناہ کی حالت پوری طرح ختم نہیں ہوتی اور وہ استغفار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ نے بھی اللہ کو یاد دلایا۔ ایک وہ گناہ ہے جس میں خدا یاد ہی نہیں، مست ہے، عیاشی ہے، شراب پی لی اور نشے سے باہر نکلا تو بھی کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی توبہ کا احساس نہیں ہے، اور ایک ہے جسے اس حال میں بھی اور اس کے شروع کرنے سے پہلے بھی مسلسل اندر ضمیر کچوکے لگا رہا ہوتا ہے کہ کیا کرنے چلے ہو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ اس شخص کی کمزوری ہے، اور یہ کمزوری جو اللہ کو یاد دلا رہی ہے، یہ آدمی صوفی ہے، یہ آدمی صحیح ہے۔ اس لیے کمال کے گارے سے خدا نے کسی کو پیدا نہیں کیا، خدا نے دونوں چیزوں سے پیدا فرمایا ہے، کمزوری کے ساتھ بھی اور طاقت کے ساتھ بھی۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے کہا انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے کہ انسان وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔
احسن تقویم، انسانوں میں سب سے اچھی جو حالت ہوتی ہے اس تک پہنچ جاتا ہے۔ انسانوں میں بہترین انسان وہ جس کا گناہ بھی اللہ کو یاد دلائے، جس کی کمزوری بھی اللہ کو یاد دلائے، جس کی طاقت بھی اللہ کو یاد دلائے۔ طاقت اتنی کہ ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی جو تیسری قسم ہے اس میں دخل دینا شروع کیا۔ اللہ کی پہلی قسم کی صفات وہ ہیں جن کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین، یہ اللہ کی 8 صفات ہیں، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا علم ہے، اللہ جاہل نہیں ہے، اور اسی لیے ہمارے ہاں معتزلہ انہوں نے جب اس بات کو کہا کہ اللہ کو کلیات کا علم ہوتا ہے اور اللہ کو جزیات کا علم نہیں ہوتا، تو علم کلام کے جتنے علماء تھے انہوں نے ایک طرح سے حملہ کیا، پل پڑے ان پہ کہ یہ کیسی بیہودہ بات لکھتے ہو۔ اللہ کلیات اور جزیات دونوں کو جانتا ہے۔ حیات، زندگی اللہ ہی کی ہے، باقی کس کی زندگی ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، سنتا ہے اپنے بندوں کی وغیرہ وغیرہ۔ جتنی 8 صفات اللہ کی ہیں اس کی ضد قائم نہیں کی جا سکتی۔ حیات کے مقابلے میں موت آئے گی تو اللہ کے لیے موت، والعیاذ باللہ، یہ کفر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دوسری قسم کی صفات وہ ہیں جن کے لیے مخلوق ہوتی ہے۔ رزاق ہے، وہ رزق دیتا ہے، تو کس کو دے گا اگر مخلوق ہی نہ ہو تو؟ اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے، اب وہ کس پہ خرچ کرے گا اگر اس کی مخلوق ہی نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی گناہ کرے گا تو معافی ہوگی نا۔ کوئی انسان ہی نہیں ہے، کوئی گناہ کرنے والا ہی نہیں ہے، تو پھر معافی کس بات کی؟ اور اللہ کی تیسری صفات، سب سے مشکل مقام وہاں آتا ہے، اور وہ یہ ماننا کہ اللہ نے انسانی اعضاء کی تشبیہ میں اپنے متعلق جو کچھ فرما دیا ہے بس ایسے ہی ہے جسے اللہ نے کہہ دیا، ہم اس کی تفصیل نہیں جانتے۔ یقیناً وہ ہمارے جیسا نہیں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، بس یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ کہہ دیا ہے بس یہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ید اللہ، اور اللہ کا ہاتھ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھ کے اوپر تھا جب وہ صلح حدیبیہ میں آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اور اللہ اپنے ہی لیے کہتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور یہ کشتی، یہ جہاز جو چل رہا ہے، اے نوح علیہ السلام آپ ہماری نگاہوں کے سامنے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی باتیں بہت ارشاد فرمائیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جہنم کہے گی کہ اللہ اور بھی کچھ چاہیے، اور بھی، اور اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور اللہ تعالی یضع قدمہ، اپنا پاؤں جہنم کے منہ پہ رکھ دیں گے، اور اس سے پوچھیں گے، وہ کہے گی قط، اللہ بس میری طلب ختم ہو گئی۔ یہاں پہ اللہ کا پاؤں، ہاتھ، یہ وہ، یہاں پہنچ کے سوائے خاموشی کے کچھ نہیں، کیونکہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے الفاظ کے ذریعے سے اتنا ہی سمجھایا جا سکتا تھا۔
یہاں پہ کچھ نہیں، بس اللہ نے جو کہہ دیا ہے ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے، اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ اور یہ چیزیں انسانوں جیسی نہیں ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس سے مراد ہاتھ سے اللہ کی طاقت اور قدرت ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ خدا نے جیسے کر دیا، جیسے کہہ دیا، بس اس کی تعویل بھی درست ہے اور اسے اصل حالت پہ ماننا، دونوں درست ہیں۔ یہی ماتریدیہ کا مسلک ہے، یہی اہل السنہ کا مسلک ہے، سب یہی کہتے ہیں۔ اس شخص نے اللہ کی یہ جو تیسری قسم کی صفات ہیں اس میں دخل دینا شروع کیا، اور عام سادہ آدمی ان کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ کشتی میری آنکھوں کے سامنے، تو اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ یہ فتنہ اس نے شروع کیا، سوالات کرنے شروع کیے۔ جو حکومت ہوتی ہے، جو اقتدار ہے، وہ اقتدار جہاں اس بات کا پابند ہے کہ لوگوں کی صحت کا خیال رکھے اور بیماریوں سے انہیں بچائے، وہ اس کا بھی پابند ہے کہ لوگوں کو اور مسلمانوں کو کفر سے بچائے۔ ہسپتال کھول دے، کیا بات ہے جناب، حکومت نے ہیلتھ کا سارا سسٹم فری کر دیا، اور کفر کے دروازے کھلتے رہیں اور روح برباد ہوتی رہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ نشہ ہے، از خود رفتگی ہے، اپنے آپ کو ماحول سے بے خبری کی حالت میں لے جانا ہے، جہالت ہے۔ شریعت اس کی شدید مذمت کرتی ہے اور عقل کو ترجیح دیتی ہے، وہ کہتی ہے عقل سے کام لو، ہوش و حواس کو قائم رکھو، فیصلے کرو۔ اب یہ کیسی حکومت ہے جو کہے تمہاری صحت تو ٹھیک رہنی چاہیے، اس کے لیے یہ ہیلتھ کی یہ چیزیں ہیں، اور دوسری طرف شراب بھی کھلی ہے، اس سے تمہاری روح برباد ہو جائے، اخلاقیات تمہارے تباہ ہو جائیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے حکومتیں، اسلام اس بات کی پابند بھی بناتا ہے کہ وہ لوگوں کے اور انہیں جہنم میں جانے سے بچائیں۔ یہ نہیں ہے کہ حکومت کی ذمہ داری نہیں، حکومت کفر کو پھیلنے دے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اتنی زیادہ احتیاط کی حالت تھی مسلمانوں کی کہ وہ ہر اٹھنے والی نئی تحریک میں اگر کفر کو دیکھتے تھے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، علماء اپنے قلم کے ذریعے اور حکومت اپنی طاقت کے ذریعے، تاکہ یہ چیزیں لوگوں کے عقیدے کو نہ خراب کریں۔ جسم گل سڑ جائے گا، مر کے قبرستان چلا جائے گا نا، اور اگر عقیدہ کفر کا ہو گیا، روح برباد ہو گئی تو جہنم میں چلا جائے گا۔ اس جسم کی حفاظت ضروری ہے تو روح کی بھی ضروری ہے۔ اس لیے نشے پہ پابندی تھی۔ 5 چیزیں بنیادی طور پر اسلام کہتا ہے کہ مملکت کے ذمے، وہ کہتا ہے ہر شخص کو چاہیے، یہاں تک کہ لیول حکومت کا کام اس سے گرتے گرتے وہ کہتا ہے کہ خاندان کا جو بڑا ہے اس کے ذمے بھی یہ 5 چیزیں لازم ہیں کہ اپنے چھوٹوں کا خیال رکھے۔ جان کی حفاظت یہ ضروری ہے، حکومت ایسا نظام بنائے کہ کوئی کسی کی جان نہ لے سکے۔ قتل بہت بڑی چیز ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن خیر میں ہی رہتا ہے، یعنی گناہ بھی کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، اور نیکی تو نیکی ہی ہے، اور آپ نے فرمایا جس دن وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے بس اس دن اس کی نیکی کے جذبے ختم ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر گناہ غالب آتا ہے۔ شدید ڈرایا ہے خدا نے قرآن میں، وہ بار بار کہتا ہے کہ اللہ بالحق، ہاں وہ خون جو میں نے جائز قرار دیا ہے،
ہاں جہاں میں کہتا ہوں کہ قتل ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ قتل نہیں کرنا۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے مال کی حفاظت کرے، کوئی کسی کا مال لوٹ کے لے جائے اور حکومت کا قانون حرکت میں ہی نہ آئے، قیامت میں خدا کو کیا جواب دینا ہے؟ اس لیے پیسے کے بارے میں، جان کے بارے میں اتنے محتاط تھے لوگ کہ وہ جذبات سے ہٹ کے بات کرتے تھے۔ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے تو ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے ہیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی خلافت میں یہ پہلا امتحان تھا جس پہ پتہ چلنا تھا کہ یہ خلیفہ وقت ذہین آدمی ہے یا کیا ہے۔ اور ہوا کیا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نکلا اس تلاش میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا کیسے ہے، یہ کیا کس نے؟ تو میں اس کے لیے جب جا رہا تھا تو میرے سامنے سے جفینہ یا جفینہ ایک خاتون تھی، اس کی ایک بچی تھی، ہرمزان تھا، ان سے ایک بھاگ رہے تھے وہ، اور خنجر گرا، اور خنجر کی حالت یہ تھی کہ درمیان میں پکڑنے کے لیے لکڑی تھی، اور اس کے ایک سائڈ پہ بھی اور دوسری سائڈ پہ بھی مارنے کے لیے نوک دار پترے لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا یہ امیر المومنین کا خون ہے اور اس سے انہوں نے قتل کیا، اور یہ بھاگ رہے ہیں اور یہ گر گیا، اور میں نے اٹھا لیا، اور میرے پیچھے عبید اللہ ابن عمر آ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور وہ شدید غصے کی حالت میں تھے۔ انہوں نے کہا جس نے میرے والد کو قتل کیا ہے مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی میں بھی اسے قتل کروں گا۔ اور یہ دیکھ کیا انہوں نے جب خنجر اور یہ چیزیں، انہوں نے اس بچی کو مارا، اس کی ماں کو مارا، ارمزان کو مار دیا، اور انہوں نے کہا ابھی کچھ مدینہ منورہ میں بھی ہیں، میں ان کو بھی قتل کر کے رہوں گا۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک لمحے میں منظر تبدیل ہو گیا، اور وہ بھاگے مدینہ کی طرف، اور میں بھی ان کے پیچھے تھا، اور انہوں نے کہا میرے قریب نہ آنا، میں مار دوں گا تم سب لوگوں کو، ابھی میں قتل کر لوں جو میرے والد کی سازش میں شریک۔ کوئی آدمی نہیں تھا جو قریب جا سکتا عبید اللہ۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ آئے، اور عمر بن العاص ظاہر ہے سیاست کے امام تھے، اور عمر بن العاص نے اس سے گفتگو شروع کی، بات چیت شروع کی، کرتے کرتے ان سے خنجر لے لیا، اور جب خنجر لے لیا تو انہوں نے کہا آپ جدھر مرضی جاؤ۔ یہ قتل کا پہلا مقدمہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کے سامنے آیا، اور وہ جو ہی امیر المومنین بنے ہیں اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر کی ہے، اس کے بعد یہ آ گیا کہ حضرت اس کا فیصلہ کریں۔ انہوں نے شورا کو بلایا اور انہوں نے کہا یہ قتل ہے، اس کا فیصلہ کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبید اللہ کو قتل کیا جائے، اس نے اتنے خون کیے ہیں، اس کے مقابلے میں اسے قتل ہوگا۔ اور بھی صحابہ رضی اللہ عنہ، شورا ہی کے کچھ افراد نے کہا کہ کیا فتویٰ آپ دیتے ہیں حضرت، کل امیر المومنین کا جنازہ اٹھا ہے، آج اس کے بیٹے کا جنازہ اٹھے گا، یہ سب کیا ہوگا؟ تو دونوں میں اتفاق نہیں ہو پایا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہی رہے مسلسل کہ خون اس کی اہمیت ہے، اور خون کے بدلے میں خون ہے۔ دوسرے اپنے دلیل پہ قائم تھے۔ اور دونوں نے آخر پہ کہا کہ امیر المومنین فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہمارے دلائل بھی سامنے ہیں، ہمارے فریق مخالف کے بھی، آپ فیصلہ کریں۔ اگلے دن تشریف لائے، اور یہ ان کی ذہانت تھی، انہوں نے کہا بھئی میں اس مسئلے پہ غور کرتا رہا ہوں، یہ جو عورت قتل ہوئی ہے
اور یہ جو بچی قتل ہوئی ہے، یہ بتاؤ کہ ان کا تو کوئی والی وارث ہے نہیں، تو کون ان کا وارث ہے؟ دونوں نے کہا حکومت اس کی ذمہ دار ہے، خلافت ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا ہرمزان جو ہے اس کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا وارث کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وارث بھی حکومت ہے۔ انہوں نے کہا گویا کہ خلیفہ وقت کے ذمے یہ تینوں خون پڑے؟ انہوں نے کہا جی پڑے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو عبید اللہ ابن عمر پہ ایک جنون کی کیفیت طاری تھی، اپنے والد کے خون کی وجہ سے وہ پاگل پن جیسی کیفیت میں تھا۔ یہ جتنے مفتی حضرات ہیں نا، ہم سب کو کہتے ہیں کہ طلاق کے مسئلے میں انسانی نفسیات پر غور کرنا چاہیے۔ فتح القدیر، شامی، انہوں نے جتنی انسانی کیفیات کے متعلق لکھا ہے نا کہ اس نے طلاق کس حالت میں دی، اس حالت پہ غور کرنا چاہیے۔ بہت سے نہیں کرتے اور طلاق کے فتوے پہ فوراً طلاق کے مسئلے میں فتویٰ دے دیتے ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دینے والے کی کیفیت کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی کیفیت تو پاگلوں جیسی تھی، جب یہ تینوں خون میرے پہ آتے ہیں تو میں ان تینوں کا خون عبید اللہ کو معاف کرتا ہوں، اور اس معافی کے بعد اب خلافت کے ذمے یہ ہے کہ وہ پیسے ادا کرے ان تینوں کے، تو میں اتنی بھی زحمت خلافت کو نہیں دیتا کہ سرکاری بیت المال سے ادا کیے جائیں، میں اپنے ذاتی پیسے ان تینوں کی طرف سے خزانے میں جمع کرا دیتا ہوں تاکہ بیت المال پہ کوئی بوجھ نہ پڑے۔ یہ ذہانت تھی ان کی۔ فرمایا میں رات سوچتا رہا اس مسئلے کو اور میں اس نتیجے پہ پہنچا۔ اس لیے خون بہت بڑی چیز ہے، یہ فرض ہے حکومت کے ذمے کہ وہ اپنی رعایا کے لیے ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت اور ان کے نسب کی بھی حفاظت کرے۔ یہ تیسری چیز شریعت نے ضروری قرار دی کہ نسب کی حفاظت ضروری ہے۔ نسب کی حفاظت نہیں ہوگی تو یہ جو بچے آئیں گے دنیا میں، ان کی پرورش اور تربیت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بیوی کا نان و نفقہ اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کئی مرتبہ نکاح پڑھاتے ہوئے نکاح نامہ دیکھتے ہیں کہ اتنے روپے ہر مہینے خرچہ ہے بیوی کا، ادا کروں گا۔ ہم کہتے ہیں ادائیگی کی بھی نیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ضروری ہے، ہر مہینے اسے اتنی رقم دے دینا اور وہ جو چاہے سو کرے، اور اگر نہیں کی تو یہ تو پھر قرض بن جائے گا نا تمہارے ذمے، یہ پرواہ ہی نہیں۔ حق مہر کی رقم قرض بنتی ہے، یہ قرض کیوں نہ بنی؟ ہر مہینے 20,000، 1,00,000 روپیہ دینا ہے تو 1,00,000 روپیہ آپ دیں، یا تو اقرار نہ کریں، سوچ سمجھ کے کریں نا۔ اس لیے نسب کی حفاظت ضروری ہے۔ اور اتنا پاک معاشرہ تھا، اتنا پاک معاشرہ تھا کہ موطا امام مالک اور اس کی شروع میں آیا ہے رحمہ اللہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی بہت نیک اور بہت سادہ طبیعت کے صحابی رضی اللہ عنہ تھے، فجر کے بعد ان کی خدمت میں ایک بچے کو پیش کیا اور کہا امیر المومنین یہ بچہ ہے، اور میں نے بس اتنا دیکھا ہے کہ میں آ رہا تھا نماز کے لیے تو ایک ڈھیر کوڑے کا اس پہ پڑا، یہ رو رہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گویا مزاح کے طور پہ فرمایا کہ یہ تمہارا ہی بچہ ہوگا، اور چونکہ اولاد زیادہ ہو گئی ہے اس لیے اسے اٹھا کر لے آئے ہو تاکہ
حکومت خلافت اس کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دے۔ وہ سمجھے شاید سچ سے مجھ سے کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا امیر المومنین ایسے نہیں ہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ گواہی دی، ان کا حضرت ایسے ہی ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو انہیں اطمینان ہوا کہ کوئی میرا گواہ بھی موجود ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملے میں فیصلہ کر دیا، فرمایا، انہوں نے کہا حضرت، فرمایا اس کے جتنے اخراجات ہوں گے وہ خلافت کے ذمے ہیں، اور جتنے بھی اس کی ذات سے فائدے ہوں گے وہ اس کے لیے ہیں جو اسے پالے گا۔ انہوں نے کہا تو اس کا پھر نام لکھوا دوں ماہانہ جو بھی اس پہ خرچہ ہوگا؟ فرمایا ضرور۔ ان کا کہ اس کے والد کا نام؟ تو فرمایا اپنا نام لکھواؤ۔ کہا امیر المومنین میں تو نہیں لکھواتا۔ تو فرمایا پھر میرا نام لکھ دو کہ یہ عمر کی اولاد ہے۔ یہ وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو اخلاقی طور پہ بہت بلند پایہ رکھتا ہو اور اسے کوئی ڈر اور خوف نہ ہو، کہ اخلاقی جرت ہے، فرمایا میرا نام لکھواؤ، حکومت کا نام، اور فرمایا اس بچے کو لے جاؤ اور پالو، اور جب یہ بڑا ہو جائے تو اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں ہم ادا کریں گے حکومت کی طرف سے، اور جب یہ تجارت اور کسی قابل بھی ہو جائے تو جتنا بھی نفع ہے وہ اس کو پہنچے گا جس نے اسے پالا ہے۔ اس لیے نسب کی حفاظت ضروری قرار دی گئی۔ اور سر پھوڑ لیا تحقیق کر کر کے کہ یہ بچہ تھا کون، نام کیا تھا اس کا، پھر اس کا ہوا کیا۔ حرام ہے جو ایک لفظ اس کے متعلق ملتا ہو کہ کون تھا، کچھ پتہ نہیں، کسی نے نہیں کہا لکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی تو ایسے ہی ہو گیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہ لے جاؤ اور اس بچے کو پالو۔ ایک حرف نہیں ملتا کہ بچے کا نام کیا تھا، پالا کس نے تھا، کون لے گیا تھا۔ یہ پھر کبھی مل جاتا ہے کہ کس نے پالا تھا، لیکن آگے ہوا کیا۔ وہ معاشرہ اتنا ان چیزوں کو مخفی رکھنا، پردہ ڈال دینا، بیکار کی باتوں کا تذکرہ نہ کرنا، اتنے صاف، اتنے اچھے لوگ۔ تو اسلام جس طرح لوگوں کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ ان کے جسم کی حفاظت کریں، ان کے مال کی حفاظت کریں، نسب کی حفاظت کریں، اسی طرح پابند کرتا ہے کہ ان کی عقل کی بھی حفاظت کرے گورنمنٹ کوئی ایسی چیز اپنے معاشرے میں نہ رہنے دے جو رعایا کی عقل کو ساکت کرے۔ رعایا کی عقل اگر ساکت ہوگی تو اس نے نشے کی کوئی چیز دی اور اس سے ہتھیا لیے پیسے، نشہ پلایا اور پھر کچھ بھی کر لیا، نشہ پلایا اور مار دیا۔ یہ نشے کی چیز آئی کہاں سے؟ جس سے ایک آدمی کی عقل غائب ہو گئی اور اس نے آسانی سے اس کو لوٹ لیا، پیسے دے دیے۔ عقل کی حفاظت کرنا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رعایا کی عقل کی حفاظت کرے۔ اسی لیے پاگلوں کے لیے وہ الگ سے صیغے مقرر کرتی ہے کہ مجنون دیوانے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ دیوانوں کو کھلا چھوڑ دینا، ان پہ پابندیاں نہ لگانا، دیوانے آدمی کو عقل مند لوگوں کے درمیان رہنے دینا، شریعت ان سب چیزوں سے روکتی، اور ان سب چیزوں کی نفی اس لیے بھی کرتی ہے کہ یہ لوگ اپنے افعال سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لوگوں نے اس باب کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے کہ شریعت نے صرف پاگلوں ہی کے لیے نہیں، جن لوگوں کو نفسیاتی مرض شروع ہو جاتے تھے اس کے لیے بھی پابندیاں لگائی ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ جسے اب کہتے ہیں نا کاؤنسلنگ کرنا، یہ اس زمانے میں بھی تھی۔ وہ جو کہتے تھے کہ اسے لے جاؤ، اسے سمجھاؤ، اس کا بائیکاٹ کر دو، اس کو تنہا رہنے دو، اچھا
یہ عدت گزارنا چاہتی ہے، اس سے کہا اللہ کے رسول میں تنہائی سے ڈرتی ہوں اور میں تاریک مکان میں عدت نہیں گزار سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مکان بدل دو، اس کی جگہ بدل دو۔ یہ نفسیاتی بیماریاں جتنی بھی ہیں نا، حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے ان سب کا حل دیا ہے۔ واللہ عالم آگے کو کیا ہو، مگر اب تک تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ سب سے زیادہ ان نفسیاتی بیماریوں کا علاج کرنے والے یہ صوفیہ تھے۔ بڑے زبردست نسخے تجویز کرتے تھے، کمال کی چیز تھی، بہت کمال کی چیز تھی۔ انسانی جذبات، احساسات، ایسی چیزیں ان کے روزمرہ کے معمول میں داخل تھی۔ امید دلانا، آگے بڑھانا، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کرنا، آیات، ورد، وظیفہ، یہ دوا، اور کمال کے لوگ تھے، طب بھی جانتے تھے۔ وہ کہتے تھے اچھا اس دوا کو بھی استعمال کر کے دیکھیں، اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے عقل، اس کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ تو جب ضروری ہے کہ ایک حکومت عقل کی حفاظت کرے، نسب کی حفاظت کرے، مال کی حفاظت کرے، جان کی حفاظت کرے، تو دین کی بھی حفاظت کرے۔ یہ پانچوں چیزیں ایک اسلامی حکومت کے ذمے ضروری ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں بتایا گیا کہ فلاں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف فوج کشی کی۔ اور اسی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا اور پہچانا، اور انہوں نے کہا کہ تم وہی نہیں ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے پاس آیا تھا اور اس نے مسیلمہ کذاب کی دعوت دی تھی نبوت کی؟ اس کا میں وہی ہوں۔ انہوں نے کہا اب تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں یا مسیلمہ کذاب؟ اس نے کہا میں اب تک اسی کو مانتا ہوں۔ تو انہوں نے ارتداد کی سزا نافذ کی۔ اس سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ سزا نافذ نہیں کی تھی۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے مسیلمہ کذاب کے تو میں تمہیں قتل کرا دیتا۔ آج تو تم سفیر نہیں ہو۔ اسی لیے یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پہ نقشبندی مجددی تھے۔ ان کے والد شاہ جہان حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت محبت کرنے والوں میں سے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے بادشاہت کے باوجود مجددی سلوک طے کیا اور خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ کو لکھا کہ حضرت کسی کو بھیجیں میری تربیت کرے، میں سرہند نہیں آ سکتا دہلی چھوڑ کے۔ اور پھر لکھا ایک خط میں جو بزرگ گئے تھے، حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے، انہوں نے والد کو لکھا کہ سلسلہ نقشبندیہ کے سلوک میں فلاں سبق تک کے مراقبات بادشاہ سلامت نے بہت کامیابی سے طے کیے۔ اتنا پکا صوفی۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب، ان کے ایک دوست تھے، وہ ایک سنا رہے تھے فتاوی عالمگیری کا کوئی حصہ، تو اورنگزیب نے کہا یہ کیا سنا رہے ہو مجھے؟ ڈانٹ پڑ گئی۔ فقہ پہ بھی ان کی نظر تھی۔ اور اس جیسے شخص نے اپنی حکومت کے دوران پابندی لگا دی کہاں پابندی لگائی تھی؟ ہندوستان میں ایک صوبے پہ پابندی لگا دی
کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط اگر کسی گھر سے ملے اور کسی کو پڑھتے ہوئے پایا گیا تو اسے سزا دی جائے گی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس صوبے کے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اب یہ وجود کی بحث میں پڑھیں گے کہ وحدت الوجود کیا ہے اور وحدت الشہود کیا ہے، اور اس وجہ سے مذہبی فتنہ کوئی نہ کوئی اٹھے گا۔ پابندی لگا دی، انہوں نے کہا یہ چیز آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس پہ پابندی لگا دی تھی، سبیغ پہ، اور لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا کہ ہاتھ کیسے اور اللہ کی آنکھیں کیسی۔ عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب یہ لوگوں میں فتنے کا سبب بنے گا اور لوگوں کو کفر کی طرف لے جائے گا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ لکھا کہ حضرت یہ سبیغ ہے اور یہ یمن سے آیا ہے اور ایسے سوالات لوگوں سے کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے، تو انہوں نے اسے بلایا، وہ نہیں سمجھا جب، تو انہوں نے اس کے سر پہ درے مارے۔ جب اس کا خون بہنے لگا نا سر سے، تو اس کا امیر المومنین اگر میرے قتل کا ارادہ ہو تو مجھے ویسے ہی ایک بار ہی تلوار سے مروا دیں، اور اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں سمجھ جاؤں تو خدا کی قسم وہ شیطان میرے دماغ سے نکل گیا، میں سمجھ گیا۔ عمر رضی اللہ نے چھوڑ دیا اور لکھا کہ اس سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پہ لکھا تھا، وہ چلا گیا، وہ بالکل تنہا ہو گیا۔ وہ جو تنہائی تھی اس نے اسے سیدھا بھی کیا، اور پھر اس نے لکھا، اس نے کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہ حضرت کو لکھیں میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو حضرت نے لکھا کہ لوگوں کو کہو اب اس سے ملا جلا کریں۔ اس لیے یہ جو انسان کی قوتیں ہیں نا، کمال بھی ہے اور ضعف بھی ہے، اور ان نفسیاتی بیماریوں میں، ان سب چیزوں میں اصل محرک جو کام کرتا ہے اور اصل جو چیز ہے وہ کسی بھی شخص کی نفرتوں اور محبتوں کی بنیاد اگر اللہ نہیں ہے نا، تو اسے اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کی محبت کا اتنا غلبہ کہ وہ اللہ کی راہ میں حائل ہو جائے اور اللہ کے غیر کو اللہ پہ ترجیح دی جائے، تو مفتی تو فتویٰ نہیں دے گا، لیکن صوفیہ کی زبان میں یہ بھی تو شرک ہے، کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے۔ کسی بھی چیز سے اتنی نفرت کہ اللہ نے جو اس سے محبت کا حکم دیا ہے وہ نفرت اتنی شدید غالب آ جائے کہ آدمی اس کے حقوق بھی پورے نہ کرے، تو یہ نفرت بھی خدا کے ساتھ شرک ہے، یعنی خدا کا تو حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ ٹھیک رہو۔ اللہ بیٹے کو باپ کی وراثت میں حصہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ مردوں کے لیے ان کا حصہ اللہ نے متعین کیا ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور اللہ نے عورتوں کی بھی وراثت مقرر کی ہے۔ بیٹا کتنا ہی نالائق اور گناہگار ہے، باپ اس کو وراثت سے کیسے محروم کرے گا؟ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ جانتا ہو کہ میرا پیسہ خدا کی نافرمانی میں خرچ کرے گا، اور ایک یہ ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی پہ خرچ نہیں کرے گا، میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو بھئی آپ کی نافرمانی کرتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ آپ کس چیز میں اس سے اطاعت چاہتے ہیں۔ آپ اطاعت اس سے چاہتے ہیں کہ آپ اس کی شادی ایک جگہ کر دیں، وہ کہتا ہے میں یہاں نہیں کر سکتا،
میری رغبت اور رجحانات نہیں ہیں اور وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے شادی کر لیتا ہے، تو یہ کوئی غلط کام تھوڑا ہی ایسا ہو گیا کہ اسے وراثت سے محروم کر دیا جائے۔ اس کو وراثت سے محروم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ میری نفرت اس بچے سے اتنی شدید ہے کہ خدا مجھے حکم دے رہا ہے وراثت اس کو دو، اس کے باوجود اللہ کی نہیں مانتا۔ تو اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس اور نفرت کی بنیاد پہ یہ کرنا، یہ خدا کے ساتھ شرک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس لیے محبتوں کی بنیاد اور نفرتوں کی بنیاد اگر اللہ نہیں ہے نا، تو پھر کچھ نہیں ہے، پھر وہ انسان خود ہے، اپنی انا ہے، اپنا وجود ہے۔ آق کر رہا ہوں بیٹے کو، کیوں آق آپ کر رہے ہیں؟ نافرمان ہے۔ کیا نافرمانی کیا؟ اب اس کو بھی تو ثابت کیا جائے نا کہ نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، جس کی وجہ سے غیرت آ گئی کہ اس کا حصہ اتنا بن رہا تھا، معلوم ہے کہ یہ نشے میں اڑا دے گا اس پیسے کو، لہٰذا یہ پیسہ میں ایک ہسپتال کو دے رہا ہوں، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ لیکن ذاتی نافرمانی کی بنیاد پہ اللہ کے حکم کو ختم کرنا، یہ اپنی ذات کو اللہ کے مقابلے میں لانا ہے۔ اسی لیے یہ جتنے بھی خدا کے اچھے بندے تھے، یہ اللہ کی تقدیر پر پورا ایمان رکھتے تھے، اور زندگی میں جو اونچ نیچ پیش آ گئی وہ ہمیشہ اس آیت کو سوچتے اور دہراتے تھے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دے کہ تمہیں کوئی بری حالت نہیں آتی مگر یہ کہ وہ سب کی سب کسی مصلحت سے انہوں نے پہلے طے کر دی۔ ایک جگہ ہے من قبل ان نبرأہا، اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے ہم نے لکھ دیا تھا کہ اس کو یہ تکلیف پہنچے گی۔ خدا کی تقدیر جب غالب آتی ہے تو عقل مند دیوانوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ خدا کی تقدیر جب غالب آتی ہے تو ڈاکٹر دوا کی بجائے زہر دے دیتا ہے۔ خدا کے فیصلے غالب آتے ہیں۔ اس لیے آدمی ہمیشہ سوچے کہ محبت کا سبب کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ محبت کسی سبب سے پیدا ہوتی ہے نا، حسن ہے، محبت کا کاز ہے، اور اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ محبت کا کاز کسی کی دولت ہے، اور اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ اس کی دولت میں شیئر کرنا۔ جن محبتوں کے کازز، جن محبتوں کے اسباب اللہ کے علاوہ غیر پر مبنی ہوتے ہیں نا، یہ سب چیزیں خدا کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں سب سے برا اثر انسان کی اخلاقیات پر ڈالتی ہیں۔ اس لیے آدمی ہمیشہ، یہ محبت روح ہے، سارے اعمال کی جان ہے۔ یہ محبت جس کے ساتھ بھی ہو، جہاں لگ جائے، اور اللہ کے شرک کی جتنی اقسام ہیں، سب سے بڑی قسم شرک کی یہ محبت ہے۔ بتوں کی پرستش اتنا بڑا شرک نہیں ہے جتنا محبت کا شرک برا ہے۔ محبت آدمی کو مجنوں بنا دیتی ہے، پاگل اور دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اپنے نفس کی محبت، غیر کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، یہ سب کی سب چیزیں
حتیٰ کہ شیخ کی حیثیت میں محبت اللہ کے ساتھ شرک بن جاتی۔ تصوف میں جو گمراہیاں آئی ہیں ان صوفیوں کے، ان میں بہت بڑی گمراہی یہ ہے کہ شیخ کو مقصود بالذات بنا لینا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بالکل اندھا ہو جانا، یہ بھی غلط ہے، اور ہر بات پہ اعتراض بھی غلط ہے۔ اعتدال کی راہ میں رہنا چاہیے، اور اتنی تعظیم اپنے مشائخ کی کہ جو اصل میں اللہ کا حق بنتا ہے، اللہ کا حق ہے، وہ اپنے شیخ کو دے دینا، یہ اندھا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر شیخ کے بعد ان کی قبر، اور سبحان اللہ قبر میں جا کر شیخ کی طاقتیں بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ کہاں کس تصوف میں تھا؟ جنید، بایزید، یہ بڑے بڑے لوگ رحمہم اللہ، یہ پکے صوفی جن کا نام سند مانا جاتا تھا، وہ اپنے زمانے میں شریعت پر عمل کرنے میں علماء سے پوچھتے تھے مسائل اور عمل کرتے تھے، اور عالم دین سے پوچھنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اپنے آپ کو علماء کا محتاج سمجھتے تھے، اور پھر عمل وہ ایسے کرتے تھے کہ عالم دین کو شرماتے تھے کہ تمہیں تو صرف پتہ تھا نا، عمل تو یہ ہے۔ اور کسی میں دونوں صورتیں جمع ہو جاتی تھیں کہ فتوے میں بھی ماہر ہوتا تھا اور پھر عمل میں بھی اتنا اچھا ہوتا تھا۔ وہ تو خدا کا خاص کوئی انعام تھا کہ اللہ نے دونوں جگہ اس کو تباہ و عنایت فرمایا، وگرنہ مشائخ جو تھے، اور یہ پھر کہ ایک ہی شیخ، توحید مطلب، یہ بہت بعد میں آیا ہے، وگرنہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں کتنے مشائخ تھے، شاید 30 یا 40 کا کچھ لکھا ہے حضرت نے کہ میرے تو اتنے مشائخ تھے، ایک چیز ایک جگہ سے حاصل کر لی، ایک چیز ایک جگہ سے حاصل کر لی، پھر فلاں گاؤں میں چلے گئے، پھر وہاں دیہات میں شہر میں چلے گئے، تو شیخ نے کہا وہاں جا کے فلاں بزرگ کی صحبت میں رہنا، تاکہ یہ محبت کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اور اتنی بدترین گمراہی اب ہمارے بر صغیر میں ان سلاسل میں آئی ہے کہ والد کے انتقال کے بعد ان کے خلفاء کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، اور کتنے ہی تصوف اور سلوک اور ان سب چیزوں کا نہ جانتے ہوں، ان کی بجائے صاحبزادوں کو جانشین بنانا، یہ اب چل پڑی ہے۔ کیا دیوبندیوں کے حلقے، اور کیا بریلویوں کے حلقے، اور کیا اہل تشیع، باپ کے بعد بیٹا ہے اور بیٹے کے بعد بیٹا ہے، اور جس طرح والد کے ترکے میں حضرت کی بعد وراثت میں کسی کو پیسے ملے، کوئی گاڑی ملی، کوئی اور چیز ملی، مرید بھی اب ترکے میں چلنے لگے، سبحان اللہ، کہ پتہ چلا کہ ہمارے والد کے فلاں مرید بہت مالدار ہیں، تو خود اس کے گھر پہنچے کہ کہیں اور نہ کسی پیر کے پاس چلے جائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تصوف تھوڑا ہی ہے، یہ تو کاروبار ہے پورا، یہ تو دکانیں ہیں۔ جب ایک آدمی خود سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکا نا اس خواہش سے، خواہش کیا ہے کہ مال، خواہش کیا ہے کہ پیر بن کے بیٹھنا، خواہش کیا ہے کہ لوگ مجھے بڑا مانیں، تو یہ گمراہ آدمی پہلے دن ہی اس قابل ہے کہ اسے ہٹا دیا جائے۔ یہ کیا کسی کو راہ دکھائے گا؟ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ کو لکھا ہے، اس خط میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر کوئی بیعت کی درخواست کرے
تو اس سے اس طرح بچنا جس طرح کوئی زندہ آدمی ہو نا تو شیر سے بچتا ہے. اور فرمایا کبھی دل میں خواہش پیدا ہو کسی کے کہ لوگ میرے مرید ہو جائیں، اسے چاہیے کہ پھر سے توبہ کرے اور پھر سے اپنے تزکیے کی طرف متوجہ ہو. ہمارے شیخ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جس آدمی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونا کہ فلاں آدمی میرے سلسلے میں داخل ہو جائے تو یہ طریقت کا شرک. بہت دیر میں ان کے اس جملے کی سمجھ میں آئی، لیکن کمال کی بات کہی. اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے. اللہ نے ان پر جو پابندیاں لگائی ہیں وہ وحی کے ذریعے لگائی ہیں. جس شیخ کو وہ اپنے لیے چنتا ہے کہ میں ان سے اپنی اصلاح یا کوئی بات کروں گا، وہ اپنا اس کا اجتہاد ہے، اپنا ذوق ہے، اس کا یہ وحی تھوڑا ہی ہے. نہیں نبھی، نہیں چلی. شیخ نے کہہ دیا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، مرید خود جان گیا کہ میرا اور ان کا مزاج نہیں ملتا اور چلا گیا اگر کسی دوسری جگہ پہ، تو یہ کفر تھوڑا ہی ہے کوئی. بہت اچھا کیا اس نے. اس لیے یہ جو اب آیا ہے نا کہ ان کی اولاد در اولاد اور مرید در مرید، یہ تو گویا وراثت تقسیم ہو رہی. ولیعذ باللہ یہ نسلی گدی نشینی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا، اور آتا جاتا کچھ بھی نہیں. یہ جتنی بڑی بڑی گدیاں ہیں ان سب کے اب جو وارث بنے ہیں ان کا حال دیکھو. انہیں نماز نہیں آتی پڑھنی اور انہیں کلمہ بھی صحیح طور پہ ادا کرنا نہیں آتا، اس کے باوجود خدا کا خوف نہیں ہے، اور بیعت ہو گیا اور کیا کیا ہو رہا ہے اور عرس ہو رہا ہے، اور جاہل مرید وہ ہے کیا. اور دونوں طرف جو تباہی ہے اس کو نہیں سوچتے. مرید کی یہ تباہی ہے کہ ان میں شخصیت پرستی آتی، اور وہ شخصیت پرستی شریعت نے اس پہ قاری ضرب لگائی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہارے پاس آیا کروں نا تو کھڑے نہ ہوا کرو. یہ اجمیوں کا طریقہ ہے. اور ہمارے یہاں بڑی بڑی خانقاہوں میں چلے جاؤ، آفیشل پوسچر، سیدھے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، یہ آفیشل پوسچر ہے مریدوں کا. کہیں چلے جاؤ، سندھ میں کئی جگہ ہم نے دیکھا یہ آفیشل پوسچر. تو ایک صاحب جو کسی وجہ سے کچھ تعلق تھا، ہم نے کہا یہ ہاتھ کھولو، انسان بنو. کہنے لگے جی اس میں بھی کوئی؟ ہم نے کہا کسی شخص کی تعظیم کے لیے ہاتھ باندھنا، یہ فقہا نے شرک کی اقسام میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں انسان کسی شخص کی تعظیم کے لیے ہاتھ باندھے، یہ صرف اللہ کا. یہ جو قنوت کی بحث ہے نا کہ دعائے قنوت میں ہاتھ باندھنے چاہیے یا نہیں، اس پہ ہمارے تینوں ائمہ کے تین مختلف فتوے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاتھ باندھنے چاہیے کیونکہ طویل قیام ہے نا. اسی لیے بعض رات کو آپ دیکھیں اگر وہ قومے میں بھی رکوع سے اٹھنے کے بعد اگر طویل قیام ہوتا ہے تو ہاتھ باندھ لیتے، اللہ کے ادب کی وجہ سے کہ اللہ کا حق ہے، اس کے دربار میں ہاتھ باندھنے چاہیے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے، جیسے آپ نے حرمین شریفین میں دیکھا ہوگا کہ یہ قنوت میں یا ختم قرآن پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. اور امام محمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دینے چاہیے. کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھنا یہ ایک طرح کی بے ادبی ہے. ہاتھ کھلے چھوڑے، اپنے آپ کو مجرم تصور کرے. یہ اس طرح ہاتھ باندھ باندھ کے کھڑے ہو، یہ سب کیا ہے؟ آفیشل پوسچر جسے ہم نے آپ سے عرض کیا ہے، یہ یہی ہے. کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ تم کرنے کیا چلے ہو، کر کیا رہے ہو. یہ اللہ کی طرف انہوں نے لے جانا تھا یا اپنی ذات کی دعوت دینی تھی.
کتنی اچھی بات حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہی. یہ دین کی صحیح فہم ہے، صحیح چیز ہے، یہ مزاج ہے دین کا. انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت شام جانا چاہتا ہوں، تو فرمایا نہیں، مدینہ منورہ میں رہو. انہوں نے کہا حضرت میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے آزاد کیا تھا نا پیسے دے کے، میں غلام تھا. فرمایا ہاں. تو انہوں نے کہا پھر حضرت آپ نے اپنے لیے آزاد کیا تھا یا اللہ کے لیے آزاد کیا تھا؟ یعنی میں باپ کا غلام ہوں یا اللہ کا؟ تو فرمایا اللہ کے لیے. تو انہوں نے کہا پھر مجھے منع کیوں کرتے ہیں، میں جانا چاہتا ہوں، شام جانے دیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. فرمایا جاؤ. پھر وہ شام چلے گئے تھے، جہاد میں بھی، مختلف امور میں. پھر وہ آئے ہیں مدینہ منورہ. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اب یہ بھی بچوں کا کھیل بن گیا ہے، ہر دوسرے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے لگی ہے، ہر تیسرے شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم احکامات بتاتے ہیں، ہر چوتھا آدمی وحی کے مقابلے میں اسے لا کے رکھتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا اور مجھے یہ کہا گیا. یہ بعض لوگوں کو نفسیاتی بیماری ہوتی کہ جو کچھ وہ سوچتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں، ان کا خیال پرسانیفائی ہو کر ان کو تجسیم میں بدل دیتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ انہیں دیکھ رہا ہے. انہیں کہاں سے دیکھ رہے ہو، یہ تو وہ خیال ہے جو دن میں تم نے سوچا تھا، بس اور کچھ نہیں اس کی حقیقت اس سے زیادہ. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں اس پہ بڑی قیمتی باتیں لکھی. یہ چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو دیکھتے تھے وہ چیزیں تھیں جو حقائق پر مشتمل تھیں. بہت چیزیں ایسی ملیں گی ان حضرات کے یہاں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ آئے مدینہ منورہ دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. تو انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا شام میں. تو مجھ سے فرمایا بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ہمارا شہر چھوڑ کے چلے گئے. تو فرماتے تھے مجھ سے برداشت نہیں ہوا. اور آ کر جب انہوں نے اذان دی ہے، شروع کی ہے، تو لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر گیا. وہ سمجھے شاید وہی دور واپس آ گیا، حتیٰ کہ عورتیں دوپٹوں کے بغیر گھروں سے نکل پڑیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو گئے. صحیح دین کی سمجھ تھی کہ حضرت آپ نے اپنے لیے آزاد کیا تھا یا اللہ کے لیے. اس لیے یہ گمراہی ہے کہ شیخ خود مقصود بالذات بن جائے. اس کا احسان ہے اس نے ایک اچھی راہ دکھائی، اس کا احسان ہے کہ اس نے پہنچنے کا راستہ بتایا، اس کا احسان ہے کہ اس نے بتایا کیا کیا بیماریاں ہیں، کیسے اس پہ قابو پایا جاتا ہے، کیا چیزیں ہیں. حتیٰ کہ اس کی کمزوریوں کو خدا اس لیے نہیں کھول دیتا شیخ پہ کبھی کہ ولیعذ باللہ اس کا مذاق اڑائے. اگر مذاق اڑائے تو خود ہی اس قابل نہیں ہے. مسلمان بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا صحیح معنی میں. وہ تو اس لیے ہوتی ہیں یہ چیزیں کہ وہ تنبیہ کرو اس کو تاکہ وہ اس بات پہ سے باہر آ جائے. یہ سب چیزیں بہت سے مشائخ کچھ نہیں بولتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ذکر اور یہ ان چیزوں کو جاری رکھے گا ہو جائے گا ٹھیک. لیکن مقصود بالذات بنا لینا یہ کون سا دین ہے؟ اپنی شخصیت کی نمائش، اور یہ شخصیت پرستی پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان کو خدا جیسا بنا لینا، خدا کی تجسیم، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ مجسم خدا ہے.
احمد رضا خان صاحب نے ایک شعر لکھا ہے، حیرت ہوتی ہے اسے پڑھ کے کہ اتنے فاضل آدمی نے یہ کیسے کہا۔ انہوں نے کہا وہی جو اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے نا، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہوا۔ اس شعر میں کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ عرش والا ہے وہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ گیا، والیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور اس سے بھی بدتر وہ چیز ہے جو میاں میر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ نے کی، یہ دارا شکو اور اورنگزیب کی جو جنگ تھی نا، یہ صرف بادشاہت کی جنگ نہیں تھی۔ اورنگزیب جانتا تھا کہ اگر دارا شکو کو ہندوستان مل گیا تو یہاں کی جتنی مسجدیں ہیں یہ سب مندروں میں تبدیل ہو جائیں گی اور اہل السنہ کا نشان مٹ جائے گا۔ بڑی عقل مندی کے ساتھ اس نے اس مسئلے کو لیا۔ اس کا کوئی بھی احسان نہ ہوتا اورنگزیب کا، اس کا یہ بہت بڑا احسان ہے قیامت تک کے لیے کہ اس نے ہندوستان میں اہل سنہ کو محفوظ رکھا۔ دارا شکو اس کا اتنا دماغ چل گیا تھا کہ اس کے والد شاہ جہان اسے لے کے آئے لاہور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور دارا شکو وہاں رہا ہے۔ شاہ جہان نے کہا کہ حضرت میرا بیٹا جو ہے یہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کے اور تصوف کا حوالہ دیتا ہے وحدت الوجود کا، اور یہ بتوں کو بھی خدا مانتا ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ وجود اللہ کا ہے، اور جو بھی چیز تمہیں خوبصورت، اچھی، باکمال نظر آتی ہے اللہ اس میں آ گیا ہے، لہٰذا کولی وہ بھی خدا ہے، اس سے پہلے جو گزرا تھا اس کے بھی بت بن گئے، ملکہ کے بھی بت بن گئے، فلاں کے بھی بت بن گئے۔ یہ ان کے نزدیک وجود کی وحدت ہے، اور یہ وحدت کا شہود، وحدت کا مظاہرہ مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے۔ کوئی خوبصورت ہے تو اس کی دیوی بن گئی، دیوتا بن گئے، اس کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں۔ اور صوفیہ جس وحدت وجود کو کہتے تھے، ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ تم یوں سمجھو جیسے ہم صفر ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ ہی ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہر چیز میں خدا کو دیکھ کر اس کو سجدہ کرتے تھے، یہ نہیں تھا، یہ ہندوؤں کا تھا۔ اور پھر جو حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ کے حوالے کیا تو وہ اس سے بڑے گمراہ تھے، ہزار بار لا تعداد مرتبہ خدا کی پناہ وہ شعر پڑھتا تھا اور کہتا تھا من پنجہ در پنجائے خدا دارم، میں تو رات بھر اپنا پنجہ خدا کے پنجے میں ملا کر لڑاتا ہوں کہ کس کا پنجہ نیچے لگے گا۔ منچے پر پروائے مصطفیٰ دارم، میرے نزدیک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہی کیا ہے، میں تو خدا سے جنگ کرتا ہوں۔ یہ دارا شکو اس کی تعریف لکھتا ہے کہ حضرت یوں فرماتے تھے، حضرت خاک فرماتے تھے، کفر کے جملے بکتے تھے، اور کیا تھا۔ اتنا بڑا یہ کفر، من پنجہ در پنجائے خدا دارن، میں اپنا پنجہ خدا کے پنجے سے لڑاتا ہوں۔ منچ پروائے مصطفیٰ صلی اللہ، مجھے کیا پرواہ ہے اس، ساری شریعت ساکت ہو گئی، قرآن ختم ہو گیا، وحی ختم ہو گئی۔ یہ گمراہی ہے۔ اسی لیے جن مشائخ کو اللہ نے حقیقی مقام نصیب فرمایا تھا نا،
وہ اپنی ذات کو مقصد بنانے سے خود کتراتے تھے، ہٹتے تھے اس سے، اور ان کے احوال اس کی گواہی دیتے تھے کہ یہ شخص اپنی ذات سے بہت بلند ہے۔ نفی، اور ہر ایک میں نفی تھی اپنی ذات کی، اللہ کا اثبات اور اللہ کی محبت کا، اور بھولے سے بھی کبھی خیال میں نہیں آتا تھا کہ کوئی شخص ہم سے بیعت ہو جائے، مرید ہو جائے، ہمارا معتقد ہو جائے۔ اور اللہ کا اتنا تسلط، قہر، خدا کا غلبہ، خدا کی محبت، کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، شخصیت، پیسہ کچھ نہیں، اللہ ہے اور کچھ نہیں۔ یہ عملی زندگی میں ہم نے دیکھا اپنے بزرگوں کو۔ آخری مرتبہ جب ہم حاضر ہوئے رائے بریلی میں، رمضان گزارا، ہمارے شیخ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بیعت بھی ایک طرح سے بے دلی سے ہوتی تھی، لوگوں کے گروہ در گروہ آتے تھے، 30 40 50 آدمی آتے تھے وہ یک وقت بیعت ہونے کے لیے، اور شروع کرتے تھے بیعت کے الفاظ، اور جب اس پہ پہنچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو بیعت وغیرہ تو ساری ایک طرف رہ جاتی تھی، پوری توحید کا واعظ شروع ہو جاتا تھا۔ دیکھو اللہ ایک ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات میں ایک ماننا، اور دیکھو یہ شرک کی رسومات ادا نہیں کرنا، یہ چیز یا پھر کوئی یاد دلاتا تھا بیعت بھی ہے، تو بیعت کے جملے وغیرہ بس دعا کرتے تھے۔ خدا کا اتنا غلبہ تھا، خدا پرستی کا اتنا غلبہ تھا۔ یہ ایک طرف کے نقصانات ہیں، اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ حب مال، حب جاہ بڑھتی، حب جاہ بڑھتی ہے اس طرح سے کہ انسان اس کا خوگر ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ چومے جائیں، میرے لیے کھڑا ہوا جائے۔ آپ کسی خانقاہ میں چلے جائیں اور شیخ آئیں اور کوئی کھڑا نہ ہو تو پھر جو درگت بنتی ہے وہ وہاں دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اس وقت تو لوگ چپ ہو جاتے ہیں، بعد میں ہر کوئی کہتا ہے حضرت تشریف لائے اور تم کھڑے نہیں ہوئے، یہ کیا ہے؟ اور بلا کے تنبیہ بھی کی جاتی ہے کہ حقوق شیخ اور آداب شیخ اور فلاں، یہ سب کی سب قسمیں جو ہے نا بالآخر اس پہ پہنچتی ہیں کہ اگر اللہ ہے تو میں بھی ہوں، اور اللہ کی تعظیم کرو نہ کرو معاذ اللہ میری ہونی چاہیے، استغفر اللہ۔ یہ حب جاہ ہے، اور آخری چیز جو صدیقین کے دلوں سے نکلتی ہے نا وہ حب جاہ ہے۔ اپنے کو اس قابل سمجھنا کہ عہدہ میرا حق بنتا ہے، اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا کہ شیخ ہونا مجھ پہ ختم ہے، جھوٹے مناقب، جھوٹے فضائل، کتابیں لکھوانا، اپنے نام سے چھپوانا، یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ کو ترویج دینا، جھوٹے خواب گھڑنا، اور لوگوں کی راہ مارنا۔ ایسے ایسے جھوٹے قصے گھڑتے ہیں کیونکہ تربیت ہوتی نہیں کہ سچ بولنا ہے، سچ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ یہ کون کہتا ہے بے ادبی اور بے اکرامی میں پڑھو؟ یہ تو کسی عام کافر کے ساتھ بھی یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ بہرحال قابل احترام تو ہے، لیکن وہ ترویج ہوتی ہے، سن کے خوش ہونا ہوتا ہے، لمبے قصے۔
یاد آتی ہے حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات۔ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، سلسلہ نقشبندیہ کے 13ویں صدی کے مجدد تھے۔ بہت بڑا مقام تھا ان کا، یعنی ان کی علو مرتبت کا حال یہ تھا کہ حرمین شریفین میں فجر کی نماز پڑھ کے یہ ترک عثمانی مشائخ بیٹھتے تھے، ان کے خلفاء تھے۔ اللہ نے اتنی قبولیت دی تھی۔ سر سید کے والد، انہوں نے اپنی زندگی حضرت میں فنا کر دی تھی، ہمیشہ حضرت کے پاس رہے، کمال کی فنائیت تھی ان میں۔ دلی خانقاہ میں آپ جائیں، پتہ نہیں پہلے بیان کیا ہے یا نہیں، جہاں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے نا، اس میں آپ جائیں تو وہاں پہ مختلف جگہوں پہ گرین ماربل لگا ہوا ہے انڈین۔ وہ جو گرین ماربل لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے کسی کی قبر ہے۔ وہاں کے ماحول، اور اب تو ساری اکثر آبادی ہندوؤں کی ہو گئی وہاں، ان سب چیزوں کے پیش نظر خانقاہ والوں نے یہ کیا۔ تو مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو حجرہ تھا، اسی میں وہ دفن ہے، ان کے ساتھ حضرت ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ دفن ہے، ان کے ساتھ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ دفن ہے۔ تو وہاں دروازہ ایک ہی ہے اور وہاں پہ گرین ماربل لگا ہوا ہے، تو جب اندر جانا تھا ہم نے بھی تو پاؤں رکھنے میں جھجک محسوس ہوئی، تو ہم نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ سر سید کے والد کی قبر ہے۔ حیرت ہوئی کہ کیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت کی چونکہ کوئی اولاد وغیرہ تھی نہیں، شادی کا سلسلہ تھا نہیں ایسا، تو سر سید کے والد نے ساری زندگی حضرت کی خدمت کی۔ کوئی بھی آتا تھا تو پوچھ کے ان سے پھر اندر حجرے میں حضرت پڑھ رہے ہیں، تلاوت ذکر یہ وہ، ہاں فارغ ہیں اب چلے جائیے۔ تو وفات سے پہلے سر سید کے والد نے کہا کہ اتنے برس ہوئے کوئی میری اجازت کے بغیر حضرت سے ملنے اندر نہیں گیا، تو مجھے مرنے کے بعد اس چوکھٹ پہ یہاں میری قبر بنانا تاکہ کوئی شخص اس حجرے میں میری قبر پہ پاؤں رکھے بغیر نہ جا سکے۔ محبت تھی، جذبات تھے ان کے۔ سر سید کی پیدائش سے پہلے انہوں نے بڑا اصرار کیا، ان کا حضرت یہ بتائیں کسی طرح کہ یہ وہ جو ان کی کشف کی ایک کیفیت تھی بڑی مضبوط، ان کا حضرت کبھی پتہ چلے کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی تو بتائیے۔ حضرت نے ایک دن بہت ہنسے اور فرمایا رات تمہارے بیٹے کو میں نے خواب میں دیکھا۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں بہت بڑا جھگڑا تھا کہ کرسی پہ بیٹھ کے ٹیبل پہ کھانا یہ کفر ہے یا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے تو اب کوئی بات نہیں رہی، اس زمانے میں یہ کفر اسلام کا جھگڑا تھا۔ ہمیں تو اب ہنسی آ رہی ہے نا، اس زمانے میں جو آدمی کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا کہتے تھے یہ کرسٹان ہو گیا، کافر ہو گیا، کرسچن ہو گیا۔ کرسچن یہاں تھا گورنر جنرل، تو کہتے کرسٹان ہو گیا۔ لکڑی کے بٹن لگانے کی بجائے یہ جو اب ہم بٹن لگا رہے ہیں یہ تو کوئی لگا نہیں سکتا تھا۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ حضرت نے شروع فرمائی، حضرت کے مفتی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے جد امجد، بہت بڑا مقام تھا۔ عید کے دن داماد ملنے آئے، وہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے کہیں، تو انہوں نے بٹن لگا رکھے، تو حضرت نے فرمایا کہ بس اب ہم ہندوستان میں نہیں رہیں گے۔ تو مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے کسی نے عرض کیا حضرت کیوں؟ فرمایا افسوس ہمارے گھرانے میں بھی اب کفر کے شاعر آنے لگے، میرے دامادوں کو دیکھو بٹن لگا لیے، ہجرت کر گئے۔ یہ اس زمانے میں
اتنا صحیح تعصب تھا کہ تہذیب کا رنگ کس کا چڑھ رہا ہے، تہذیب کدھر کو جا رہی. بٹن لگانے نہ لگانے سے زیادہ اہم مسئلہ یہ تھا کہ ہم کن کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں. اصل پیچھے بات یہ تھی. تو سر سید کے والد کو حضرت بہت ہنسے اور فرمایا کہ ہم نے رات تمہارے بیٹے کو خواب میں دیکھا. تو فرمایا وہ تو بالکل کرسٹان تھا، اور میز سامنے رکھی ہوئی تھی، وہ کرسی پہ بیٹھا اور انگریز سوٹ پہنے ہوئے کھانا کھا رہا تھا. بڑے پریشان ہوئے، کہنے کہ حضرت مار دوں، قتل کر دوں، کیا کروں؟ حضرت نہیں، بہت لمبی داڑھی بھی ہم نے دیکھی، اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہوگا اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی. کتنے واقعات ان کے یاد آتے ہیں. صدیقین پہ جو آخری چیز وارد ہوتی ہے نا، وہ اپنی بڑائی ہے کہ میری یہ حیثیت، اور اپنی ذات کی نفی سر کٹا ہوا تھا ان بڑے حضرات کے. کوئی حیثیت ایسی نہیں تھی کہ جس سے پتہ چلے ان کی علو مرتبت کا کہ اتنے بڑے آدمی ہیں. کوئی امتیاز نہیں تھا، کوئی اپنے لیے نشان مقرر نہیں تھا، بالکل سادہ زندگی. ریاست ٹونک سے نواب صاحب آئے اور پٹھان تھے کہ ٹوٹے پڑتے تھے. وسط ایشیا تک اثر پہنچا ہے حضرت کا. ایشیائی ریاستیں، پورا عالم اسلام، شام، ترکی، مصر، ایران، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں غلام علی صاحب رحمۃ اللہ کے خلفاء نے جا کے لوگوں کی تربیت نہ کی. اور حالت یہ تھی کہ کسی نے پوچھا حضرت اپنی حالات کا بیان کریں، تو فرمایا لنگک زیری لنگک بالا، ایک چادر باندھ رکھی ہے اور ایک اوپر اوڑھ رکھی ہے. نئے غم دزدو نئے غم کالا، نہ اس کی پرواہ ہے کہ کوئی چرا کر لے جائے گا، نہ اس کا سوچا ہے کبھی کہ گم گئی تو کیا کریں گے اور لے لیں. کسی طرح خلق خدا سے محبت، تعظیم، وہ بھی کوئی آدمی ہے جس سے انسانوں سے محبت نہ ہو، یہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن اتنی محبت کہ خدا کا حکم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، اور خدا کی بات ساکت ہوتی ہے تو ہو جائے. شیخ کو مقصود بالذات بنا لینا، یہ گمراہی باقی لوگوں میں آئی. وگرنہ جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا تھا، جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ اور شعور دیا ہے، ہمیشہ ان چیزوں سے بچتے رہے کہ کسی طرح ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ تصوف ان روایات کی پرستش کا نام بن جائے. دیکھو، ایک چیز ہے سنت اور ایک چیز ہے حدیث. حدیث سے فہم دین آتا ہے، آدمی دین کو سمجھتا ہے، اور جو سنت ہے اس سے ذوق دین آتا ہے.
سنت ذوق کو بناتی ہے، سنت ذوق کو ڈیویلپ کرتی ہے۔ سنت میں موقدہ کی بات نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں جو غیر موقدہ سنتیں بھی ہیں نا، یہ پرسنالٹی کو ڈیویلپ کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری فیملی کھیرے، کدو، تریں بہت پسند تھے۔ ایک آدمی اسی جذبے سے کھاتا ہے، جی نہیں چاہتا بس ایک آدھ چیز کھا لیتا ہے۔ یہ ذوق کو ڈیویلپ کرے گا، ذوق بنے گا اتباع سنت کا کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ یہ آہستہ 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 وہ محبت آتی ہے، اور یہ محبت اللہ کی وجہ سے ہے۔ بڑی نازک بات ہے، بہت نازک بات ہے، ذرا سا آدمی نہ سمجھے تو کفر کا فتویٰ لگائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ دکھائی۔ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کمالات کی بنیاد ہے۔ یہ صحیح راستہ اور سنت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محبت، تعظیم، ہر طرح کے احترام کے قابل ہیں، کیونکہ وہ اگر نہیں ہیں بیچ میں تو اللہ کی کوئی راہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جب گمراہی آتی ہے اور بدعات کا دروازہ کھولنا ہوتا ہے، اگرچہ یہ بات صوفیہ نے لکھا ہے، ہمیں اس سے نہیں ہے، وہ اپنے رنگ میں لکھ گئے ہیں، لیکن جب گمراہی آتی ہے اور بدعات کا راستہ کھولنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں تو اللہ بھی اس لیے اچھا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ ہم کہتے ہیں اللہ تک پہنچنا ہے، اس لیے ان کی راہ پہ چلنا ضروری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ماننا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ وحی کے علاوہ رہنمائی نہیں، لیکن مقصود بالذات شیخ کو بنا لینا یہ گمراہی ہے۔ وہ اس لیے ہیں کہ اللہ کی راہ دکھاتے ہیں، اور اگر وہ عالم دین بھی ہیں اس کے ساتھ تو سبحان اللہ کیا کہنے، انہیں سنت کا ذوق بھی حاصل ہے اور دین کی فہم بھی حاصل ہے، دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں اللہ کی طرف لے جانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے اس حب جاہ کا سر کٹنا چاہیے، بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے ایک ایسا بت بنا کر پیش کرنا کہ میری عبادت گویا کی جائے، استغفر اللہ۔ مناقب اور فضائل کی کتابیں، پھر ان کے خلفاء، اور اس سے ملتا جلتا ایک عذاب ہو جاتا ہے۔ ادھر ایک عذاب آیا شخصیت پرستی کا، وہاں دو عذاب آ جاتے ہیں حب جاہ کا، اور وہاں پھر مال کی طلب لگ جاتی ہے کہ پیسہ لاؤ، پیسہ ہونا چاہیے۔ وہ جتنا پیسہ ان مشائخ اور پیروں کے پاس جاتا ہے وہ پھر آگے اولاد میں منتقل ہوا، پھر وہ ذاتی مال بنا، پھر اس سے فیکٹریز لگ گئیں، اس سے کیا کیا چیزیں ہوئیں، اور یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے علاقے میں ایک سکول نہیں ہے، ہم اس پیسے سے بچوں کا ایک سکول بنوا دیں۔ ہمارے علاقے میں صاف پانی کا بندوبست نہیں ہے، کچھ اس پیسے سے خرچ کر کے لوگوں کے لیے صاف پانی پینے کا مہیا کیا جائے، اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا اس سے۔ کتنے ہی گھرانے ایسے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سنتیں بھول جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئیں والد کی خدمت میں اور عرض کیا کہ گھر کے کام کاج، ان چیزوں کے لیے خادم چاہیے، غلام چاہیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ میری بیٹی، میرے پاس اگر کوئی غلام ہوتا
تو یہ جو بدر میں شہید ہو گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کے بچے یتیم ہیں، میں اس غلام کو بیچ کر ان یتیموں پہ نہ خرچ کر دیتا؟ یہ سنت کہاں ہے؟ یہ کیوں نہیں خیال میں آتا؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری حیات طیبہ میں اپنے ذاتی مال کی وجہ سے نہ زکوٰۃ فرض ہوئی نہ قربانی فرض ہوئی۔ آپ کبھی اس کو سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے ذاتی مال کی وجہ سے کیا کبھی قربانی فرض ہوئی ہے؟ گھر میں کیا اتنی چیزیں تھیں کہ قربانی فرض ہو جاتی؟ اتنا مال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی نوبت آتی؟ کچھ بھی نہیں۔ میٹھا کھانا سنت ہے، وہ جو پیٹ پہ پتھر باندھنے تھے وہ بھی کچھ تھا کہ نہیں تھا؟ وہ بھی دن آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ اور زکوٰۃ فرض ہے اور یہ فرض ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے، لیکن سرکار کی اتباع میں ان مشائخ کو کیوں نہیں خیال آتا کہ زکوٰۃ وہاں بھی فرض نہیں ہوئی تھی؟ قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، 63 اونٹ اپنی طرف سے لے گئے تھے، وہ خریدے گئے تھے باقاعدہ، اور 37 اونٹ سیدنا علی رضی اللہ عنہ لے آئے تھے، پھر ایک گائے کو حکم فرمایا تھا، پھر ایک دمبے کا حکم فرمایا تھا۔ یہ قربانیاں کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کیا ان پہ فرض ہو گئی تھی، یا یہ کہ خریدا ہے تو پھر فرض ہوئی تھی؟ اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس شریعت کی روح کو جب سمجھے تھے نا، تو انہوں نے ایسے بلند فیصلے کیے جن فیصلوں نے اسلام کو ایک بنیاد مہیا کر دی۔ قحط پڑ گیا، اور کہا تو انہوں نے ایک جملہ یہ، مگر اس جملے کے پیچھے ہے کیا؟ فرمایا اگر یہ قحط ختم نہ ہوا اور اگر اس قحط کو ختم کرنے کے کوئی اسباب پیدا نہ ہوئے، تو یاد رکھو مدینہ منورہ میں جن کے پاس مال ہے میں ان کا مال ضبط کر لوں گا اور غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مالدار تھے، عثمان رضی اللہ عنہ مالدار تھے، اور عملاً کیا کیا؟ سرکاری، یعنی وہ کتنا بڑا باغ یا چراگاہ ہوگی کہ ایک خط میں لکھا اس سے پہلے اپنے تمام گورنرز کے نام کہ جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے انہیں کہنا کہ 50,000 گھوڑے بیک وقت میں مرکز سے بھیج سکتا ہوں۔ 50,000 گھوڑوں کے رکھنے پہ اور ان کے چرنے پہ اور ان کی کھلانے پہ، اور جو ملازم ہوں گے، کتنی بڑی چیز ہوگی۔ فرمایا بلا تکلف مجھ سے مانگ لو، میں بھیج سکتا ہوں۔ اس باغ میں گئے، 12 دروازے تھے، کہا سارے دروازے اس کے بند کرو اسلم، اور جو بھی آئے اپنے جانوروں کو چرانے منع نہ کرنا۔ مدینہ منورہ میں ایسی بوڑھی عورتوں کو جانتا ہوں جن کے پاس ایک اونٹ ہے، وہ اونٹ پہ پانی رکھوا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتی ہیں اور وہاں سے اجرت ملتی ہے اور ان کا گزارا ہو رہا ہے۔ ایسے نہ ہو اس کا اونٹ مر جائے اور بوجھ بیت المال پہ پڑے۔ یہ پالیسی ہے نا کہ جب سبب نہیں رہا دولت کمانے تو پھر بیت المال پہ پڑے گا نا بوجھ، فرمایا ایسے نہیں کرنا۔ اور اگر عثمان کے اونٹ آ جائیں اور عبد الرحمن ابن عوف کے اونٹ آ جائیں تو انہیں داخل بھی نہیں ہونے دینا، خبردار جو ان کے اونٹ چریں۔ اور فرمایا اس سال اگر وہ اپنے تازہ کھجوروں کے پکے ہوئے باغات اپنے اونٹوں کو کھلا دیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے مال پہ فرق نہیں پڑتا۔ لوگ کہیں گے کہ عمر نے ظلم کیا ہے، عمر نے ظلم نہیں کیا، انہیں کہنا اپنے باغوں کو کھلا دیں اپنے اونٹوں کو، اس میں نہیں آ سکتے۔ یہی چیز تھی شریعت کا مزاج اور روح، وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام، یہ بڑی دلچسپ چیز ہے۔
اس کائنات کے بننے سے پہلے جو واقعات پیش آئے ہیں نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہیں ارشاد فرمائے، اور وہ ہیں بڑی کمال کی چیزیں، کسی نے جمع نہیں کیا انہیں، ورنہ پتہ چلتا ہے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا کیا ہوتا رہا۔ مثلاً ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے آدم علیہ السلام کو روحیں دکھائیں اور کہا یہ تمہارے بچے ہیں قیامت تک آنے والی، یہ تمہاری نسل ہے۔ تو آدم علیہ السلام دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا اللہ ان میں کچھ غریب ہیں، کچھ امیر ہیں، لولا سویتا، اللہ تو سب کو برابر کر دیتا، لولا سویتا، اللہ تو نے انہیں برابر کیوں نہیں کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم برابر کر دیتے تو انسانی خدمات ایک دوسرے کے لیے یہ نظام نہ قائم رہتا۔ پھر یہ مزاج ہے، روح ہے، اس لیے حب مال اور حب جاہ یہ دونوں پیدا ہوتی ہیں، اور ادھر شخصیت پرستی پیدا ہوتی ہے، اور تصوف اس کی جڑ کاٹتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ان چیزوں سے اللہ نے جنہیں پاک رکھا ہے، مشکل یہ ہے کہ بہت کم ہے، اور جو ہیں بھی وہ تصوف کے نمائندہ لوگ نہیں ہیں، یعنی کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ صوفی ہے، تصوف کا نمائندہ آدمی ہے۔ تصوف کی نمائندگی وہ پھر ایک خاص طرح کا لباس پہنے، پھر خاص طرح کی خانقاہ بنے، پھر اس کے بعد تشہیر ہو، پھر پتہ نہیں اور کیا کیا خواب اور کشف اور قصے سنائے جائیں، پھر جا کر کہیں ایک ادارہ وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں